الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ دنیا میں لاکھوں مسلمان روزے کی حالت میں ہیں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ لوگ جمعہ کی نماز اپنے اپنے گھروں پر آج ادا کر رہے ہیں۔ حالات کی وجہ سے عجیب فضا ہیں، سارے کے سارے خیر کے دروازے بند ہو گئے، اللہ کے راستے میں نکلنا بند ہو گیا، مسجدیں بند ہو گئی، مدارس بند ہو گئے، خانقاہیں بند ہو گئی۔ اب ایک ہی دروازہ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کی توبہ کو سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، جب تک میری بندے استغفار کریں گے میرا عذاب زمین پر نہیں اترے گا۔ نبی جی جب آپ دنیا کے اندر موجود ہیں میرا عذاب نہیں آئے گا آپ کی برکت سے، لیکن آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کی امت استغفار کرے گی، راتوں کو اللہ کے سامنے روئے گی، توبہ کرے گی، تو میں ان پر کبھی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ بھائیو، دنیا میں چاروں طرف سنگین حالات ہے، ہمہ ہمی کے حالات ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا برحمت اللہ۔ ایمان والو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایمان اللہ پر ہے۔ جو اللہ حالات کو لاتا ہے وہ اللہ حالات کو ختم بھی کر سکتا ہے، بلکہ کبھی کبھی حالات جو آتے ہیں تاکہ میرے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، میری طرف۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہم بڑے عذاب کے آنے کے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حالات بھیجتے ہیں، عذاب بھیجتے ہیں تاکہ میرے بندے میری طرف رجوع کرے۔ جب بندے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، دین سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اللہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے بھیجتا ہے۔ میرے بھائی، ایسے وقت میں اگر میرا اور آپ کا رجوع اگر اللہ کی طرف نہ ہوا تو ہم کو کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ہر مسلمان کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رونے کی مزہ آتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں میرا اور آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جتنا ہو سکے لمبی لمبی نمازیں پڑھے، لمبے لمبے نوافل پڑھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے اور اپنی خلوتوں کو پاک کر لے۔ رمضان کا مہینہ جس طرح عبادت کا مہینہ ہے، دعوت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، اس طریقے پر رمضان کا مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ صدقہ سے کرو، للہ سے ہو، اور زکوٰۃ تو فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ 81 مقامات پر اللہ نے قرآن کریم میں بندوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اگر دنیا میں زکوٰۃ، اتنا خوبصورت نظام زکوٰۃ کا ہے، اگر زکوٰۃ اگر اس طریقے پر ادا کی جائے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب ہے، تو امت میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی فقیر نہ رہے، ہر ایک کو ہر ایک کا حق مل جائے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا ایک خوبصورت نظام ہے۔ جب غیر مسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ کا ایک مستقل نظام ہے کہ 40 روپے میں 1 روپیہ غریب پر خرچ کرتے ہیں، تو ان کو بہت تعجب ہوتا ہے۔ ان کے یہاں تو انٹرسٹ اور سود کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی ہمدردی کے لیے اور ایمان والوں کے تعاون کے لیے اللہ نے مالداروں پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔
لیکن اکثر مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ آپ کی ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ میرے ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے کہ میں مال بخیلوں کو دیتا ہوں۔ دنیا میں مالدار تو بہت ہے لیکن بخیل ہے، اور بخیل زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال سخیوں کو دیتا ہے، جو مال کو بے تحاشا لٹاتے ہیں غریبوں پر۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں زکوٰۃ تو دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ اپنے گھر کو خالی کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ بھائی اسلام کا بہت اہم ترین رکن ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی لغت میں طہارت، برکت اور بڑھنے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کی تعریف ہے اپنے مال کی ایک مخصوص اور متعین مقدار جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے کسی مستحق کو مالک بنا دینا۔ یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا تجارت کا مال ہو یا کوئی نقد رقم ہو، اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یا تھوڑا تھوڑا ہو، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا تجارت کا مال ہے اور تھوڑا نقد روپیہ پڑا ہے، کہ جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آج کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 24,000 روپیہ ہے آج کے دن میں۔ اگر کسی انسان کے پاس 24,000 روپیہ ہیں اور اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے، بلکہ قرضہ دینے کے بعد اور قرضے کو ایک طرف کرنے کے بعد بھی اس کے پاس 24,000 روپیہ کم سے کم بچتے ہیں، تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے۔ آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 24,000 روپیہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس 24,000 روپیہ کی مالیت ہے، اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 50,000 روپیہ ہے اور آدمی کے پاس 20,000 روپیہ قرضہ ہے، تو قرضہ ختم کرنے کے بعد بھی آدمی کے پاس 30,000 روپیہ بچتے ہیں تو آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کم سے کم 24,000 روپیہ آج کی تاریخ میں اس کے پاس ہو تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ زکوٰۃ کا معنی لغت میں ہوتا ہے طہارت کا، برکت کا اور بڑھنے کا۔ اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہے طہارت، چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بقیہ مال بھی بایو پاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1,000 روپے ہیں، 1,000 روپے میں اگر آپ نے 25 روپے زکوٰۃ کے نکالے، 40واں حصہ زکوٰۃ کی نیت سے ادا کیا تو بقیہ مال یعنی 975 روپے پاک ہو گئے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے دوسرے معنی ہوتے برکت اور بڑھنے کے، کیونکہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات تو بڑی شان والی ہے، اس لیے اس کو شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور بھی کلام اللہ کی آیتیں ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، میں مزید وضاحت انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں۔ ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں زکوٰۃ کے دینے کی بنیاد پر بے تحاشا اللہ پاک اس کو بدلہ دے گا۔ اور زکوٰۃ کو قرآن کریم میں کبھی صدقہ کے لفظ سے بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمایا قرآن کریم میں، وہاں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صدقات سے تعبیر کیا، اور صدقہ صداقت سے ہے، یعنی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر گویا اپنے ایمان کی صداقت پیش کر رہا ہے کہ میں سچا مومن ہوں۔ تو بھائی میں نے دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک زکوٰۃ کے بعد وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بات قرآن کریم کی آیت سے ہم سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جگہ پر وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ،
جو چیز تم کسی انسان کو اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے، یعنی جو مال سود حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو کہ 100 روپے ادھار دیا اور شرط لگا دی کہ 1 مہینے کے بعد میں 110 روپے لوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا یرب عند اللہ، یہ خدا کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ سود میں کوئی خیر و برکت نہیں، بلکہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں سود کھانے والا 40 سال کے بعد ایسا فقیر ہو جاتا ہے کہ ہماری گلیوں میں اتنا فقیر نہیں ہوتا، 1 روپے کا محتاج بن جاتا ہے اور معاشرے میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ سود کھانے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کہ سود کھانے والے کی انتہا فقر ہے، سود کھانے والے کی انتہا دنیا میں ذلت ہے، اور معاشرے میں وہ انسان بربادیوں کی طرف چلا جاتا ہے، لوگ اس کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ فرماتے تھے لقمہ سمندر ہے خیالات موتی ہے، جیسا لقمہ تمہارے منہ میں جائے گا ویسے تمہارے خیالات بنیں گے۔ اگر لقمہ اگر پاکیزہ ہے تمہارا دیکھنا صحیح ہوگا، تمہارا کانوں کا سننا صحیح ہوگا، تمہارے زبان کے بول صحیح ہوں گے، تمہارا ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہوگا، تمہارا پیروں کا چلنا صحیح ہوگا، اور تمہارا دماغ نیکی کو سوچے گا، دین کو سوچے گا، تمہارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے گا۔ اگر میرے لقمہ بگڑ گیا، اگر لقمہ سود کا چلا گیا تو آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو جائے گا، زبان کے بول کڑوے ہو جائیں گے، دلوں کی دھڑکنیں گندی ہو جائے گی، اور ہمارے پیروں کا چلنا اور ہمارے ہاتھوں کا پکڑنا اور ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پھنس جائے گا۔ اگر تم نے کسی انسان کو سود کے روپے دیے گئے کہ میں آپ کو 100 روپے دیتا ہوں اور آپ 1 مہینے کے بعد مجھے 110 یا 120 روپے دینا، اللہ فرماتے فلا یرب عند اللہ، کبھی وہ انسان ترقی نہیں کر سکتا، یہ خدا کے نزدیک نہیں بڑھتا، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی بلکہ شدید گناہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور اگر تم کسی انسان کو زکوٰۃ دو گے جس سے تمہارا مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بندی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہو اور کوئی نیت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک هم المضعفون، تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے، اللہ اس کا اجر و ثواب بھی بڑھاتے رہیں گے اور دنیا کے اندر بھی اس کے مال میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں ہے اس کو احد پہاڑ کے برابر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حالانکہ ظاہر میں دکھتا ہے کہ صدقات دینے سے مال کم ہوتا ہے اور سود لینے سے مال بڑھتا ہے، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ سود لینے والا انسان غریب سے غریب ہوتا چلا جاتا ہے اور صدقہ دینے والا اللہ کی نگاہ میں مالدار بنتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ردی اور بیکار چیزوں کا صدقہ مت کرو جو کسی کام کی نہ ہو، جیسے مری ہوئی مرغی یا اس طرح کی بالکل بیکار چیز اور گھٹیا چیز کا صدقہ نہ کرو۔ پھر اللہ نے عجیب بات فرمائی وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم اس کو لینے والے نہیں ہو، اس کا لینا پسند نہ کرو مگر یہ کہ چشم پوشی کر لو، جیسا کہ پرانے کپڑے ہیں، بیکار جوتے ہیں وغیرہ تم بھی لینا پسند نہ کرو گے، الا کہ تم چشم پوشی کرتے ہوئے اور سامنے والے کا دل رکھتے ہوئے قبول کر لو تو الگ بات ہے۔ تو میرے بھائی جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ میں دینا کیوں پسند کرے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، اللہ پاک تعریف کے لائق ہیں، اللہ کو ہمارے صدقات اور خیرات کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تو حمید ہیں، اللہ خود تمام خوبیوں کے مالک ہے، ہمارے اچھے اعمال نہ اس کی خدائی اور عظمت میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے برے اعمال سے اللہ کی خدائی پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو تم کو غریبی سے ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات کا حکم کرتا ہے۔ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے بھئی تیرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، تیرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، تو نے بڑی محنت سے کمایا ہے، نہ تو نے سردی کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا نہ تو نے برسات کے موسم کو دیکھا، 1 روپے کے لیے تو گاہک کے پیچھے دوڑتا تھا۔ اگر تم زکوٰۃ دو گے نا تمہارے مال میں سے 250 میں سے اگر تم نے زکوٰۃ دینا شروع فرمائی تو کیا ہوگا، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔
अगर तुमने 100 रुपये में से अगर तुमने 2.5 रुपये दिए, 1000 में अगर तुमने 25 रुपये दिए, तुम्हारे पास लाखों की तादाद में रुपये हैं, तो तुम्हारी कितनी ज़कात होगी। अगर तुमने ज़कात देना शुरू किया तो तुम गरीब बन जाओगे, तुम मुफलिस बन जाओगे। और आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, शैतान की तो ये दावत है और अल्लाह की दावत क्या है, वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह तबारक व तआला तुमसे वादा करता है अपनी तरफ से मग़फ़िरत का और फ़ज़ल का। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा ज़कात के देने की बरकत से, और अल्लाह पाक तुम्हारे माल में इजाफ़ा करेगा। फ़ज़ल किसको कहते हैं? फ़ज़ल कहते हैं दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। और रहमत का लफ्ज़ जो कुरान करीम में आता है उसका मतलब आखिरत की रहमत है। मैं एक बात आपको समझाऊँ, अभी आप मस्जिद में हम दाखिल हुए तो क्या दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह मुफ्तह ली अबवाब रहमतिक, और जब मस्जिद से निकलते दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। अब रहमत से फ़ज़ल यानी दुनिया में जा रहे हैं, जिस तरह कुरान करीम में है फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह पाक ज़कात की बरकत से तुमसे मग़फ़िरत का भी वादा करता है और ज़्यादती का भी वादा करता है। बड़े ज़कात अदा करने से माल में कमी नहीं आती बल्कि माल बढ़ता है। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, उसका सवाब बड़ा चढ़ा करता फरमाता है। बज़ाहिर हमारी अक़ल और हमारी नज़र के ख़िलाफ़ है, मगर हकीकत यकीन है अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान बिल्कुल सही है, उसमें ज़र्रा बराबर शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। और मेरे भाइयों, ज़कात का तीसरा माना है कि ज़कात देने से माल भी पाक होता है और दिल भी साफ़ हो जाता है। इस बात को कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमा रहे हैं, नबी जी खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम, आप उनके मालों से ज़कात वसूल करके उनको पाक कर दीजिए, व तुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया कर दीजिए, और साथ में फरमाया वसल्लि अलैहिम, और उनके लिए दुआ भी कर दीजिए। आपका उनके लिए दुआ करना बाइज़ सुकून होगा, इन्न सलातका सकनुल लहुम। कितनी बड़ी बात फरमाई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो मेरे नबी ने हिदायत फरमाई। पहली बात फरमाई, मुआद अव्वल उनको इस्लाम की दावत देना, नंबर 2 उनको नमाज का हुक्म करना, और नंबर 3 उनको ज़कात का हुक्म देना, उनके मालदारों से वसूल करना और उनके गुरबा पर खर्च कर देना। तो ख़ुज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, उनके मालदारों से वसूल करके उनके गरीबों पर खर्च करना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन जाते वक्त तरगीबी बात फरमाई। मेरे भाई, कुरान करीम में जा बजा अल्लाह तबारक व तआला देने का हुक्म फरमाता है, लेने का हुक्म नहीं फरमाता। इसे हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों का ताउन करें, दूसरों की मदद करें। इस्लाम ने हमें यही सबक दिया है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो क्या फरमाया, मैं आपको खलीफा बनाता हूँ आदम, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो हम सब भी खलीफा हैं, और ख़लीफ़ा कहते हैं नाइब को, तो हम सब अल्लाह तबारक व तआला के नाइब हैं। अल्लाह ने इंसान को अपना नाइब बना कर भेजा है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के औसाफ भी हमारे अंदर होने चाहिए। अल्लाह करीम है तो बंदा भी करीम हो, अल्लाह सक़ी है तो बंदा भी सक़ी हो, अल्लाह देने वाले हैं तो बंदा भी देने वाला है। तख़ल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह का मकसद यह है तुम अल्लाह के औसाफ में और अल्लाह के अख़लाक़ में डल जाओ। फ़र्क यह है अल्लाह ताला के औसाफ अल्लाह के शान के मुनासिब हैं और हमारे जो औसाफ होंगे वो हमारी हालत के मुताबिक होंगे। सबसे बड़े सख़ी और सबसे बड़े देने वाले अल्लाह तबारक व तआला है। उनके बाद सबसे बड़े सख़ी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम है। अब जो जितना ज़्यादा सख़ी होगा वो अल्लाह तबारक व तआला के इतना ही ज़्यादा करीब होगा। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान में इतना खर्च करते थे, रिवायात में लिखा है तेज़ चलने वाली हवाओं से ज़्यादा आपकी सखावत रमज़ान में बढ़ जाती थी। फिर उसके बाद उम्मत के सबसे बड़े सख़ी कौन, तो उम्मत में सबसे बड़े सख़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपकी बड़ी सखावत थी, आप ईमान लाए तो 40,000 दिरहम आपके पास थे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में वो दीन की मेहनत में खर्च करते रहे। यहाँ तक कि जब मदीना मुनव्वरा गए तो आपके पास कुछ भी न था, और जब गज़वे तबूक का मौका आया तो घर की एक एक चीज़ लाकर पेश कर दी, हत्ता कि झाड़ू देकर जो कुछ था वो भी हुज़ूर की खिदमत में आए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पूछा, या अबा बकर मादा तरकता, घर में क्या छोड़ा,
گھر میں کیا چھوڑا؟ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اس وقت جو کرتا پہنا تھا وہ بھی پھٹا پرانا تھا اور اس میں بٹن بھی نہ تھے، بلکہ بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ابو بکر کو اللہ سلام کہتا ہے۔ یا رسول اللہ، ابو بکر کو اللہ سلام کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہو؟ کیا اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہو؟ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا اے ابو بکر، اللہ کا تم پر سلام ہے، کیا تم اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہو؟ ابو بکر صدیق جب یہ بات سنی زارو قطار ہیچکیاں لگا کر رونے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ، میں کیسے اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے اپنے رب سے ناخوش ہو سکتا ہوں؟ یہ حالت ہے صدیق اکبر کی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ کے مال سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا، ان کا رتبہ پوری امت میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بہترین بدلہ اپنی شان عطا فرماوے۔ تو میرے بھائیو، تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بلند اور اونچا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو جو جتنا سخی ہوتا ہے اتنا اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی سخی سے ہے، اللہ کی دوستی بخیل سے نہیں لگتی۔ اگرچہ بخیل تہجد گزار ہو، اگرچہ بخیل اشراق کی نماز پڑھنے والا ہو، رمضان کے روزے رکھنے والا ہو، رات کو لمبا قیام کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی دوستی سخی سے ہے، اللہ کی دوستی بخیل سے نہیں ہو سکتی۔ سخی اگرچہ فاسق ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی سخاوت اس کو جنت میں لے جاوے، اور بخیل کو اس کا بخل ہی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایمان والا کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، ہم تو انسانیت سے کی باہر نکل گئے، ہمارا کام کھانا کمانا اور خواہشات پوری کرنا، تو میرے اور آپ جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ مال بھی ہمارے پاس کس طرح آتا اس کی فکر نہیں، حرام ہو یا حلال، کسی کا حق دبا کر ہو یا دھوکہ دے کر ہو۔ تو بھائیو، ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہا؟ جانور بھی دوسرے کے کھیت میں منہ ڈالتا ہے، بلکہ انسان اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بلکہ دوسروں کو تکلیف دے کر بھی اگر بلڈنگ بنتی ہے تو بن جائے اور کرسی ملتی ہے تو مل جائے۔ یہ تو بھائی بیڑیوں کی صفت ہے، بھائی بھائی کا مال کھا جاتا ہے، بھائی بہن کے ورثہ کا مال کھا جاتا ہے، بیچاری بہنیں گھر میں پریشان ہیں، یہ تو بیڑیوں کی صفت ہے۔ پھر آگے خدا بچائے حرص اور لالچ طبیعت میں اس طرح آ جاتی ہیں کہ سانپ بچھو کی طرح ڈنک مارنا چاہے، اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو، آخر میں انسانیت اور حیوانیت کا فرق مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ وائی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان کی کھانک کا ڈھیر ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلیم دی تھی کہ اپنوں کو بھی کھلاؤ، غیروں کو بھی کھلاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، دشمنوں کو بھی کھلاؤ، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ پیاسا کتا اگر دم توڑ رہا ہے تو نمازی کی طرح ان کی جان بچانا بھی ضروری ہے۔ آپ نے قصہ پڑھا ہوگا، بخاری شریف کا واقعہ ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، دیکھا ایک کتا پیاسا پیاس کی بنیاد پر دم توڑ رہا ہے۔ فاحشہ عورت، اللہ کی نافرمان عورت کو رحم آیا، جراب نکالی، موزہ نکالا، اپنے دوپٹے اور اوڑھنی میں باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا، کتے کو پلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل کے تو پھر اسے بخش دیا۔ تو اللہ نے بھائی ہمیں جو مال دیا ہے اس میں اپنوں کو بھی کھلاؤ، پرایوں کو بھی کھلاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، ہر ایک کو کھلاؤ۔ اور میرے بھائیو، یہ وقت ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، یہ وقت ہے لوگوں کا تعاون کرنے کا۔ اپنے اطراف میں دیکھو، اپنے پڑوس میں دیکھو، میرے بھائی ہمارے گھر پر روزانہ افطاری کا سامان آتا ہے، روزانہ کیلے آتے ہیں، آم آتا ہے، سیب آتے ہیں، نہ مانو ہمارے گھر میں افطاری کی نئی نئی چیزیں بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے پڑوس کے گھر میں کھجور کا دانہ بھی نہ ہو، ٹھنڈے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہو۔ میرے بھائی، اپنی بستی میں دیکھو، اپنے گاؤں کے علماء کو دیکھو، اپنے گاؤں کے غریبوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو۔ مال جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ وقت میرے بھائی مال کو لوٹانے کا ہے۔ مفتی سعید صاحب پالم پوری فرماتے دعوت برکاتہم، اس وقت اس حالات میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کی چیز غریبوں کی خدمت کرنا ہے اور غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ ایک غریب کے منہ میں لقمہ جائے گا تمہارا،
اس غریب کی دعاؤں سے اللہ تمہارے بیڑے کو پار کر لے گا۔ بھائیو، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے والا بخل سے باہر نکل جاتا ہے۔ سخاوت تو وہ ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ للہ لوگوں کی مدد کرے، صدقہ لوگوں پر کرتا رہے، ایک ایک بستی میں گھر دیکھ دیکھ کر ان کے گھر پر مال کو پہنچاتا رہے۔ اور میرے بھائیو، کبھی کسی پر احسان مت جتلاؤ، کسی کو پتہ بھی نہ چلے مال کہاں سے آیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا ہے، 200 گھرانوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کو اپنے کمر پر بوریاں لاد کر غریب کے گھر پر جا کر بھیجواتے تھے۔ غریب کو پتہ نہیں چلتا تھا میرے گھر پر کون لاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے، ایک ساتھ 200 گھرانوں میں رونے کی آوازیں آئی ہیں۔ یہ اہل بیت کی اخلاق تھے، یہ اہل بیت کی اخلاق تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خرچ کرنا امت کو سکھایا تھا۔ سب سے زیادہ آپ سخی تھے، اور آپ کا پورا خاندان سخاوت میں میرے بھائیو بے مثال تھا، بے مثال تھا، بے مثال تھا۔ عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، بہت سخی تھے، ان کے سخاوت کا بہت بڑا چرچا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا، عبید اللہ بن عباس، کیا تم سے بڑھ کر بھی کوئی سخی کو دیکھا ہے؟ تو کہا، ہاں، میں نے مجھ سے بڑھ کر بھی ایک سخی کو دیکھا ہے۔ ایک بار کہ میں اور میرا ساتھی دونوں گھر سے نکلے کسی کام کے لیے، ہم نے جنگل کا رخ اختیار کیا۔ اچانک بارش کا طوفان شروع ہوا، بارش کا طوفان، ہوا کا طوفان بھی تھا اور بارش کا طوفان بھی تھا۔ تو ہم نے ایک جگہ پر ایک بدو کے گھر پر ہم نے پناہ لی۔ جب بدو نے دیکھا ہم دو انسان ہیں، بدو ہم کو جانتا نہیں تھا، اس نے ہمارے لیے ایک اونٹ کو ذبح کر دیا، ایک اونٹ کو ذبح کر دیا۔ جب دوسرا دن ہوا، پھر ہمارا نکلنا بند ہو چکا، بارش بہت زیادہ تھی، ہوا کا طوفان تھا، تو دیہاتی نے دوسرا اونٹ ذبح کر لیا۔ ہم نے کہا، بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ ابھی ایک اونٹ کا گوشت پورا باقی پڑا ہے، ہم دو انسان ہیں، تو نے دوسرے اونٹ کو ذبح کر لیا۔ اس بدو نے کیا جواب دیا کہ ہم باسی گوشت اپنے مہمانوں کو نہیں کھلاتے، ہم باسی گوشت اپنے مہمانوں کو نہیں کھلاتے۔ کہا، یہ گوشت کو تم کیا کرو گے؟ کہ ہم اس کو سکھا دیں گے، بعد میں کھائیں گے، لیکن تم ہمارے مہمان ہو۔ ان کو پتہ نہیں کون مہمان ہے۔ آج تو ہمارے گھر پر ہماری بہن آتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارا بھائی آتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ارے اپنی اماں کو کھلانا اچھا نہیں لگتا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ماں کے گھر پر افطاری نہیں جاتی، اور ماں یاد نہیں آتی، بہن یاد نہیں آتی، بھائی یاد نہیں آتے، پڑوسی یاد نہیں آتے، بھائی اور رشتہ دار یاد نہیں آتے، یہ اجنبی مہمان ہیں۔ دوسرا اونٹ بھی ذبح کر لیا۔ عبید اللہ بن عباس فرماتے گئے، ہمیں تو 7 دن وہاں رکنا پڑا، کیونکہ ہوا کا طوفان بہت تھا، بارش کا طوفان بہت تھا۔ وہ 7 دن اس نئے اونٹ کو ذبح کرتا رہا اور ہمیں کھلاتا رہا۔ جب 7 دن پورے ہوئے، بارش رک گئی، تو وہ بدو اپنے گھر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ تو میں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو 3000 دینار دے دو۔ 3000 دینار، اس کے کئی سو اونٹ آتے ہیں، 3000 سونے کے سکے دے دو۔ تو خادم نے جب اس کی بیگم کو دیا، تو بدو کی عورت نے کہا، بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نیکی کو بیچا نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے پلاتے ہیں، ہم نیکی کو بیچا نہیں کرتے۔ کہا عبید اللہ بن عباس کو، کہا خادم نے، یہ تو لیتے نہیں۔ عبید اللہ بن عباس نے کہا، ان کے گھر کی دہلیز پر رکھ کے وہاں سے نکل جاؤ۔ جیسے ان کی گھر کی دہلیز پر رکھا، اور یہ دونوں پھٹاپٹ وہاں سے راستہ پکڑ کے نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پیچھے بدو آ رہا ہے، بدو، اور آواز لگا رہا ہے، اے مہمانوں کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے ہاتھ میں کھنجر ہے، کھنجر ہیں۔ ہم کھڑے ہو گئے، کہا تم ہمارا پیسہ واپس لے جاؤ، تمہارا پیسہ، ہم نیکی کو بیچا نہیں کرتے، ہم تم کو اللہ کے لیے کھلاتے تھے، تم تو ہمارے مہمان ہیں۔ تو عبید بن عباس سے فرمایا، بھائی سن، ہم تو اہل بیت میں سے ہیں، ہم اس طریقے پر مفت میں بھی کھانا نہیں کھایا کرتے، ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ عبید بن عباس فرما، جب میں نے یہ کہا تو غصے ہوا، اور اس نے ہاتھ میں کھنجر لیا اور کھنجر میرے سامنے کیا، کیا پیسے واپس لیتے ہو کہ نہیں لیتے، ورنہ میں کھنجر سے تم پر حملہ کرتا ہوں۔ عبید اللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں اس کی سخاوت کو دیکھ کر تنگ رہ گیا، میں خوف کے مارے میں نے پیسے واپس لے لیے، یہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ بھائیو، سخی بنو، بخیل نہ بنو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ آج پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اچھے اچھے کمانے والوں کے گھر میں روپیہ نہیں ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، افطاری بھی سوکھی سوکھی ہے، سحری بھی سوکھی سوکھی ہے۔ جن کے گھر سے خوشبوئیں آتی تھی،
آج ان کے گھر پر کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے گھروں کی فکر کر کے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، ان پیسوں کو نکال کر خوب خرچ کرو۔ انفق ینفق علیک، تم خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا، اور اللہ خزانے غیب سے تمہارے گھر کے دروازوں کو، تمہاری روزی کے دروازوں کو کھول دے گا۔ حاتم طائی بہت مشہور آدمی ہے۔ ایک بار حاتم طائی بہت سخی، اللہ کے نبی کے زمانے کے پہلے کی بات ہے، کسی نے پوچھا حاتم طائی کیا تم نے اپنے سے بڑھ کر کسی کو سخی دیکھا؟ کہ ہاں میں نے دیکھا کہ ایک بار میں سفر میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں ایک بدو نوجوان کے گھر پر میں نے پناہ لی، اور اس نے ہمارے کھانا بنایا، اور اس نے کھانے میں بکرے کی سیری رکھی۔ بکرے کی سیری میری زبان سے نکل چکا کہ یار بکری کی سری بہت اچھی ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ پھٹافٹ بکری کی سری آتی رہی، یہاں تک کہ 100 سریاں میرے سامنے سے گزری۔ جب صبح میں نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے 100 بکرے ذبح ہو چکے تھے، اور ایک غریب کی کل کائنات تھی، اس کے پاس 100 بکریاں تھی۔ بس ایک اجنبی مسافر مہمان کے لیے 100 بکریوں کی سیروں کو ذبح کر دیا۔ میرے بھائیوں، حاتم طائی نے کہا اس کو 3000 دینار دے دو، 3000 دینار دے دو۔ حاتم طائی کہ میں تو مالدار آدمی تھا، یہ تو غریب آدمی تھا، لیکن غریب آدمی میں سخاوت کتنی بڑی تھی۔ اے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے پہلے سخاوت کا یہ عالم تھا، اور اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد تو صحابہ کے گھر کھل گئے تھے، صحابہ کے گھر کھل گئے تھے، صحابہ کے در کھل گئے تھے۔ بھائیو، ہم تو زکوٰۃ تو دینا مسلمان کا فریضہ ہے، زکوٰۃ دے کر انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، بلکہ زکوٰۃ تو اگر نہیں دیا تو آخر اس کی بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ بلکہ میرے بھائیو، ہم زکوٰۃ تو ادا کریں، بلکہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم للہ رقم بھی دے، صدقہ بھی دے، خیرات بھی دے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے، اتفاقاً ایک صحابی سے ملاقات ہوگی۔ پوچھا ام المومنین، اس وقت رات کے سناٹے میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا اگر میری خلافت میں ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوچھو گی۔ اور آج کے حکام کو دیکھو، آج کے سیٹھوں کو دیکھو، سب کو اپنی اپنی فکر ہے، اپنی اپنی تجوریاں بھر رکھے ہیں، اپنے اپنے اکاؤنٹ بھر رکھے ہیں۔ بہت فکر کی چیزیں میرے بھائیوں، اللہ نے اگر مال عطا فرمایا ہے تو غربا کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنی فکر کرتے ہیں ان کی بھی ضرور فکر کریں میرے بھائیوں، ہم بھی کھاوے، غریبوں کو بھی کھلاوے۔ ارے بزرگوں، آج کے دور میں بھی ایسے فیاض و سخی لوگ اللہ والے موجود ہیں کہ ان کی سخاوت کی مثال پیش کرنے کے اندر شرم آتی ہے۔ میرے باپ حضرات جانتے ہیں، مفتی صلی اللہ عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان کے دعوت کے بڑے ذمہ دار فیصل آباد کے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب وہ واقعہ میں نے سنا بھائی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں ایک ہمارے نانا مسجد سے آئے نماز پڑھ کر، ہمارے نانا تو دیکھا کہ پگڑی بھی نہیں، کرتا بھی نہیں بدن پر، صرف تہبند باندھے ہوئے گھر آ گئے۔ یہ حالت دیکھی تو سب دوڑے ہو جائے، پوچھا خیریت تو ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ الحمدللہ بہت خیریت سے ہو، کوئی فکر کی بات لگی، جو کچھ بھی ہوا بہت اچھا ہوا۔ اب گھر والے گھبرائے، سب کو بلایا، سب جمع ہو گئے۔ فرمایا سنو، میں مسجد میں نماز کے لیے گیا تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کچھ نہیں، مجھے واپس گھر جانا ہے، میرے پاس کرائے کے بھی پیسے نہیں۔ اب اتفاق کی بات کہ میرے پاس اس کے کرائے کے بقدر پیسے تھے جو گھر سے جاتے ہوئے اہلیہ نے دیے تھے کہ بازار سے واپسی پر فلا چیز لیتے آنا، تو میں نے وہی پیسے اس کو دے دیے۔ اس نے اپنی پگڑی بیچ دی تھی، میں نے اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھ دی اور دیکھا کہ اس کا کرتا بھی بہت پھٹا ہوا ہے، میلا کچیلا تھا، اس لیے میں نے اپنا کرتا بھی اس کو دے دیا۔ اہلیہ نے کہا گھر آ کر پگڑی اور کرتا لے جا کر اس کو دیتے۔ فرمانے لگے میرے دل میں بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ گھر تک جاؤں اور میری موت آ جائے اور ایک سائل میرے پاس ایسے ہی چلا جائے۔ آج کے دور کے اندر بھی بھائی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، کئی روز کا فاقہ ہوتا تھا، لیکن یہودیوں سے قرض لے کر لوگوں کو دیتے تھے اور امت کی مشکل حل فرماتے تھے۔ ایک بار عائشہ کے پاس بہت سارے پیسے آئے، اس نے افطاری کے مغرب کے پہلے سارے کے سارے پیسے تقسیم کر لیے۔ ان کی خادمہ نے کہا عائشہ اب روزے کی حالت میں ہے، 1-2 دینار رکھ لیتی تو گھر میں گوشت بن جاتا۔ فرمایا اللہ کی بندی تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ان کو اپنے نہ بھوک کی فکر ہے نہ اپنے خود کی پیاس کی فکر ہے، لوگوں کو لوٹانا اور لوگوں پر خرچ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو سکھایا تھا۔
میرے دوستو ایک بات یاد رکھو، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ پاک اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دینے والے ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ غیور بھی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے اسماء بنت ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی سالی، تو آپ نے ان کو دیکھا کہ سر پر کھجور کی گٹلیوں کا ٹوکرا لاد کر آ رہی ہے۔ آپ نے اونٹ ٹھہرایا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ اسماء اس پر سوار ہو جائے۔ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت اسماء نے کہا یا رسول اللہ آپ خوشی سے تشریف لے جائیے، میرے شوہر یعنی حضرت زبیر کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بعد میں آپ کی حضرت زبیر سے جو آپ کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہوتے تھے ملاقات ہوئی تو آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ حضرت زبیر نے فرمایا یا رسول اللہ اسماء نے سچ کہا، کیونکہ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اس لیے میری غیرت اس کو پسند نہ کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا زبیر غیرت مند ہے تو میں زبیر سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور میرا رب مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، تو اللہ پاک سب سے زیادہ بایو غیور ہے۔ اگر آپ اپنے دوست کی خاطر کرتے ہو، ایک پیالی چائے پلا دیتے ہو، تو آپ کا دوست بھی یہ چاہتا ہے کہ کب موقع ملے میں بھی ان کو چائے پلاؤں۔ آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے دوست نے میری دعوت کی تو میں اس کی دعوت نہ کروں، یہ ہماری غیرت ہے۔ وہ مالک الملک رب العالمین سب سے بڑا غیور ہے۔ جب تم اس کے لیے زکوٰۃ خیرات ادا کرو گے تو کیا وہ تمہیں بدلہ نہیں دے گا؟ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ وما انفقتم من شیء فهو ينفقه وهو خیر الرازقین، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ پاک اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ بہت روزی دینے والا ہے، اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، احادیث بھری ہوئی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے واقعات پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شور ہوا، حضرت عائشہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا کر مدینہ منورہ میں دیکھ کر آؤ، شور ہو رہا ہے، کیا کسی نے مدینے پر حملہ تو نہیں کیا؟ جب خادم آیا مدینہ کے مارکیٹ میں دیکھا عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے مالدار صحابی، میرا نبی نے فرمایا عبد الرحمن جنتی ہیں، عشرے مبشرہ میں ہیں، رحمان کے تاجر ہیں، ان کا مال آیا ہوا ہے، اتنا سارا مال آیا ہوا ہے کہ پہلا اونٹ مدینے کی مارکیٹ میں کھڑا ہے اور آخری اونٹ مصر کے بازاروں میں ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے تاجر بھی کھڑے ہیں، غریب بھی کھڑے ہیں، ان کا شور ہو رہا ہے۔ خادم نے اگر عائشہ کو بات بتائی کہ ام المومنین کوئی بات نہیں ہے، کسی نے مدینے پر حملہ نہیں کیا، اصل بات یہ ہے عبد الرحمن عوف کا مال آیا ہوا ہے ملک مصر سے، ایجپٹ سے، اور اتنا سارا مال آیا ہوا ہے کہ پہلا اونٹ مدینے کے بازار میں ہے اور آخری اونٹ مصر کے بازار میں ہے۔ اب غربا کھڑے ہیں، فقیر کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیپاری مال لینے کے لیے کھڑے، ان کا شور ہو رہا ہے۔ تو عائشہ نے فرمایا اس خادم سے عبد الرحمن بن عوف کو جا کر کہہ دو عبد الرحمن اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤں گے؟ جب وہ گئے ہیں عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس، سب کے سامنے کہا عبد الرحمن، حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤں گے؟ اسی وقت میرے بھائیو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یتیموں پر لٹا دیا، فقیروں پر لٹا دیا، بیواؤں پر خرچ کر دیا، اور یہ فرمایا عائشہ کو جا کر کہہ دو ہم جنت میں ایسے جائیں گے۔ میرے بھائیو لٹانے والے دنیا سے چلے گئے، جمع کرنے والے بہت ہیں۔ بھائیو ہم لٹاوے اللہ کے بندوں کو دے۔ زکوٰۃ اللہ نے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے، ہم زکوٰۃ کا حساب کر لے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اگر ہمارے پاس تجارت کا مال ہے، نقد روپے ہیں، ان سب کو جمع کرنے کے بعد اگر ہمارا نصاب اگر پہنچ جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی پر، جس کی آج کی قیمت 24,000 روپے اگر کسی کے پاس ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس آدمی کو زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ دی میرے بھائیوں تو کیا کیا انجام ہوگا، میں آپ کو انشاءاللہ کل کے بیان میں بتلاؤں گا، آپ تھرا جائیں گے۔ کیا اللہ کی طرف سے وعید ہے، کیا اللہ کی طرف سے میرے بھائیو وعید ہے؟ انسان سن کر لرز جاتا ہے، انسان سن کر میرے بھائیو اللہ کے قہر سے ڈرتا ہے۔ اور میرے بھائیو دیکھو اللہ کی قدرت کو دیکھو، آدمی اپنی طاقت کے بقدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بدل عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پاک کمائی میں سے ایک کھجور ایک لقمے کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک خود اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔
جیسے تم اپنے پالے ہوئے بچے کو پالتے ہو، بڑا کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ ثواب ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کوئی آدمی ایک لقمہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جب سائل کے ہاتھ میں دینے سے پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، اب اللہ پاک اس کا بدلہ کیسا دے گا؟ اللہ پاک میں اپنے شائن شان دے گا۔ اسے میرے بھائیو، میں اور آپ خرچ کرنے والے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اونچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ بھائیو، بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، ہم زکوٰۃ کا برابر حساب کریں، سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھ کر ہم زکوٰۃ کی رقم رشتہ داروں پر میرے بھائیو، جیسے میں نے گزشتہ کہا تھا کہ میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اس طرح اصول کو دے سکتے، جیسے باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان کو نہیں دے سکتے، فروع کو نہیں دے سکتے، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، ان کو نہیں دے سکتے، لیکن بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بھائی اپنی بہو کو دے سکتا ہے۔ اور میرے بھائیو، ہم زکوٰۃ کو دیوے۔ رشتہ داروں کے علاوہ مدارس کے سفراء ابھی نہیں پہنچے گے، ہم اپنے پاس رقم کو جمع کریں، اور بھائیو رمضان کے بعد سفراء حضرات پہنچیں گے، ہم رقم کو مدارس میں جمع کرا دیں۔ بہت سے طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، کوئی محدث بنے گا، کوئی مفسر بنے گا، کوئی عالم دین بنے گا، کوئی اللہ والا بنے گا، ہمارا ایک ایک روپیہ وہاں پہنچے گا، اس کی برکت سے بچے نہ معلوم کیا کیا اللہ کو یاد کریں گے، پورا اجر مجھے اور آپ کو ملتا رہے گا، ہماری قبر بنتی رہے گی، ہماری جنت بنتی رہے گی، ہماری آخرت بنتی رہے گی۔ میرے بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ پورا ہونے کو ہے، اب ایسے وقت میں ہم تراویح کی پابندی کریں، رمضان کے روزے میں اللہ کو خوب مناوے، دعاؤں کا اہتمام کرے اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار پڑھے۔ بھائیو، گھر میں تراویح ہو رہی ہے، اگر علم ترى کی تراویح ہو تو علم ترى کے بعد بہت سا وقت ملتا ہے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجات پڑھے، پوری دنیا میں وبا ہے، وبا کے ختم کرنے کی دعا کرے، جو لوگ مر گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ میرے بھائی، موقع پھرنے کا نہیں ہے، یہ موقع سونے کا نہیں ہے، وقت کو ختم کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میرے بھائیو، زندگی پوری ہو جائے گی، اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے۔ آج جوان قبروں کے حوالے ہو رہے ہیں، بوڑھے قبروں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ کتنے لوگ کورونا کے شکار ہو کر اللہ کے پیارے ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے مرد چلے گئے، کتنی عورتیں چلی گئی، گھر سنسان ہو گئے، گھر خالی ہو گئے، بڑے بڑے بنگلوں میں رونے و چکھنے کے سوا کچھ نہ رہا۔ میرے بھائیو، اللہ نے مجھے اور آپ کو تندرستی دی ہے، زندگی دی ہے، ان گھڑیوں کی قدر کرے۔ اللہ پہلے آسمان پر ہے، جنت کے در کھلے ہیں، رحمت کے در کھلے ہیں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم درود شریف کی کثرت کرے، سورہ کہف کی تلاوت کرے اور اللہ کو مناوے۔ اللہ پہلے آسمان پر ہے، افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، رمضان میں دعائیں روزانہ قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، مستقل 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ توبہ پڑھو، اللہ موقع دے۔ ہم گھر پر ہیں، ہمارے پاس بالکل ٹائم ہی ٹائم ہے، بالکل فری ہے۔ بھائیو، اس کی قدر کرے۔ حدیث پاک میں ہے، نعمتان مغبود فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ایک تندرستی اور ایک فرصت۔ تندرستی بھی اللہ نے دی ہے، فرصت کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ پہلے رمضان میں ہم کاروبار کرتے تھے، گرمی کے موسم میں تھک جاتے تھے، رات کو تراویح پڑھنا دشوار ہوتا تھا۔ ہم ابھی 24 گھنٹے گھر پر ہے، ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے، جتنا ہو سکے قرآن کے پارے پڑھے، نظام الاوقات بناوے۔ مجھے دن میں اس وقت میں اتنے پارے پڑھنے ہیں، اس وقت میں مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں مجھے اللہ کے سامنے دعا کا وقت نکالنا ہے، اپنی تسبیحات پوری کرنی ہے۔ اور رمضان میں اپنے گھر والوں کا کام ہاتھ بٹاوے، اپنے گھر میں کام کرے، بایو آرڈر نہ کرے۔ ہماری عورتیں گھروں میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، بچوں کو کھلانا، بچوں کے لیے دوپہر کو رمضان میں کھانا بنانا بایو بہت بڑا مشکل کام ہے۔ ہم کھانے میں عیب نہ نکالے، سحری کے وقت ہم جلدی اٹھے اور اپنے بیوی کے گھر کے کام کاج میں تعاون کرے، افطاری میں کام میں تعاون کرے۔
کرے اور بہت محبت کے انداز سے گھر میں رکھے، ہمارا مزاج نرم بن جائے۔ وہ بھی روزے کی حالت میں ہوتی ہے، میں بھی روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، ہم گھر میں آرڈر دینا بند کر لے، بلکہ ہم گھر کے کام کاج میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت تھی، میرے آقا گھر میں خود آتے تھے، اپنے عورتوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، آپ چولہا جلاتے تھے، آپ لکڑیاں ڈالتے تھے، آپ لکڑیوں کو ڈالنے کے بعد آپ آگ کو پھونکتے تھے، میرے نبی گھر میں جھاڑو لگاتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہماری عورتیں ہماری غلام بن جائے گی اور اپنے شوہر کی تعریف کرے گی۔ یہ وقت پہ آرڈر کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت غصہ ہونے کا نہیں ہے، یہ وقت صبر کا ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مساوات کا مہینہ ہے۔ بھائیو، لوگوں کو افطاری کراؤ، ایک افطاری کرنے پر ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، چاہے کھجور سے کرائی ہو، چاہے لسی سے کرائی ہو، چاہے ٹھنڈے پانی سے کرائی ہو۔ میرے بھائیو، اگر تمہارے پاس کوئی پیسہ قرض لے کر آوے اس کو دے دو، قرض حسنہ دے دو۔ میرے بھائیو، اگر تمہارے پاس پیسے موجود ہے، غریب کو سود کے حوالے مت کرو، غریب کو ظلم کے حوالے مت کرو، اس کے گھر کی میرے بھائیو فکر کرو۔ کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے۔ ہزاروں کا مجمع اسپتال میں ہے، کتنی جماعتیں بھائیو کوارنٹائن میں ہیں، نہ ان کو سحری کا ٹھکانہ، نہ ان کا افطاری کا ٹھکانہ۔ بھائیو، ہم اللہ سے دعا کرے، مجھے اور آپ کو اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، تندرستی بھی دی ہے، فرصت بھی دی ہے، ہم لوگ دھوکے کی حالت میں ہیں۔ اس نعمت کی میں اور آپ قدر کرے، ہم بیماروں کے لیے دعا کرے، شہید ہونے والوں کے لیے دعا کرے، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ دائمہ نصیب فرماوے، اللہ اس وبا کو دنیا سے دور کرے، ختم کرے، اس بیماری کو ختم کرے، اللہ امن و امان کا ماحول دنیا میں قائم فرماوے، بھائی چارگی نصیب فرماوے، اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں میرے بھائیوں، ہم دعا کریں گے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا،